بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من حفظ 10 آیات من اول سورة الکہف عصم من فتنة الدجال او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ آپ حضرات دجال کا تذکرہ سماعت فرما رہے تھے، اور یہ بات سامنے آئی تھی کہ دجال ایک شخص ہے، آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ دجال یہود میں سے ہوگا، یہودی ہوگا، وہ عظیم فتنہ برپا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کے اندر بہت ساری طاقتوں سے نوازا ہوگا، وہ جادوگر ہوگا، کرشمہ دکھلائے گا، لوگوں کو بے وقوف بنائے گا، اور اتنی طاقت دے گا اللہ تعالیٰ۔ طاقت کیوں دے گا؟ ایمان والوں کا ایمان جانچ میں آ جائے، کون سچا مومن ہے اور کون دجال کے گروہ میں آنے والا ہے۔ چنانچہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش نازل ہوگی۔ کتنی طاقت اللہ دے گا! بارش کو حکم کرے گا تو بارش ہوگی، زمین کو حکم دے گا کہ گلے نکال تو زمین گلے نکالے گی۔ کتنی بڑی طاقت ہے یہ اس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہ اگرچہ وہ وقتی طور پر ہوگا، قحط سالی کا عالم ہوگا۔ دجال کے آنے کی جو نشانیاں ہے، ایک نشانی یہ ہے کہ پہلا جو سال ہوگا 1/3 بارش کم ہو جائے گی، پھر جو دوسرا سال ہوگا آدھی بارش کم ہو جائے گی، اور جس سال دجال کو آنا ہوگا ساری بارش ختم ہو جائے گی۔ آسمان سے ایک بوند نہیں برسے گا، زمین غلہ نہیں نکالے گی، قحط سالی عام ہو جائے گی، لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہوگا، لوگ ایک دوسرے کے قتل پر آمادہ ہوں گے، اناج نہیں ملے گا۔ ایسے وقت میں جب لوگوں کا ایمان دھندلا ہو جائے گا، اکثریتوں کا ایمان دھندلا ہوگا، سچے اور پکے ایمان والے کم ہوں گے، سچے پختہ علم رکھنے والے علماء بھی کم ہوں گے، نیک صلحاء لوگوں کی کمی ہوگی، قحط الرجال کا دور ہوگا۔ ایسے عالم میں یہ عظیم فتنہ پرور دجال ظاہر ہوگا، کہے گا پہلے تو وہ سچا مومن ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو جو لوگ دجال کو رب ماننے پر آمادہ ہو جائیں گے، ایمان لے آئیں گے، خوشیاں ہی خوشیاں زندگی میں دجال بکھیرے گا۔ مثلا آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہوگی، گلے نکلیں گے، اور ان کے جانور خوب موٹے تازے تندرست ہو جائیں گے، بظاہر دنیاوی زندگی بڑی اچھی ہو جائے گی۔ لیکن یہ وقتی طور پر ہوگا، جب دجال وہاں سے چلا جائے گا حالات معمول پر آ جائیں گے، اور جو دجال کو رب نہیں مانے گا، سچا پکا مومن ہوگا، تو دجال اس شخص کو یا ایسے لوگوں کو جو دجال کے رب ہونے پر اقرار اور یقین نہیں کرے گا، سخت مصیبت میں مبتلا کرے گا۔ لیکن یہ مبتلا بھی عارضی طور پر ہوگا۔ میرے بھائیوں، دجال کی سواری کے متعلق گفتگو کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں دجال کی سواری جو ہے وہ ایک گدھا ہوگا، ایک خاص قسم کے گدھے پر سوار ہوگا۔ 40 دن کے اندر ہر شہر ہر گاؤں میں اس کا فتنہ پھیلے گا۔ اب وہ سواری ہے کیا چیز؟ ہو سکتا ہے واقعتاً کوئی گدھا ہی ہو جس کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہوگا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ یا ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ اور ترقی کرے گی،
اور یہودی اور بڑے بڑے برطانیہ اور امریکہ اور اسرائیلی حکومت ایک دجال نما سواری تیار کریں گے. ایسا بھی ہو سکتا ہے، یا یہ سمجھو کہ تیار ہے، ہوائی جہاز کو لے لو جو احادیث کے اندر ہے کہ اس سواری کے دونوں کانوں کی لو کے درمیان 40 گز یا 70 ہاتھ یا 80 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کیا واقعی وہ گدائی ہوگا؟ یا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کو بتا رہے ہوں گے یہ بات، تو صحابہ کرام کے سامنے جہاز کا تذکرہ ہوتا تو ہو سکتا ہے صحابہ کرام نہ سمجھ پاتے، کیونکہ وہ دور ہی نہیں تھا، پیدل چلنے والا دور تھا، اونٹوں پر سواری ہوتی تھی. سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہو سکتا ہے ہمارے آقا اس وقت ہوائی جہاز کو دیکھ کر بتا رہے ہوں کہ گدھے کی دونوں کانوں کے لو کے درمیان اتنا فاصلہ ہو، اور صحابہ کو گدھے سے تشبیہ دی ہو کہ دیکھو اس سواری کو گدھا سمجھ لو. واللہ تعالی عالم، تیز رفتاری کا عالم ہوگا، ہر شہر کو پامال کر دے گا. کوئی ایک شخص پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوگا جو دجال سے روبرو مناظرہ کرے، مقابلہ کرے، بحث کرے. ایک شخص بھی نہیں. ہاں، ایک شخص مدینہ طیبہ میں ضرور ہوگا. جب دجال مدینے میں داخلہ کی کوشش کرے گا تو ظاہر سی بات ہے حرمین طیبین کو، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کو دجال کے لیے حرام کر دے گا اللہ تعالیٰ. اندر داخل نہیں ہو سکے گا، فرشتوں کا پہرا ہوگا. پچھلے جمعہ آپ نے سماعت کی تھی. تو مدینہ طیبہ سے ایک شخص باہر نکلے گا، وہ شخص بہترین مومن ہوگا. تو دجال کی پولیس دجال کے پاس لے جائے گی، تو وہ مرد مومن کہے گا کہ تم ہی کانا دجال ہو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جو پیشین گوئی بتلائی تھی اس کے مطابق تم ہی کانا دجال ہو. تو دجال اپنے ماننے والوں سے کہے گا اگر میں اس کو 2 ٹکڑے کر دوں، مار دوں، پھر زندہ کر دوں، کیا پھر بھی تم شک کرو گے میرے اوپر؟ دجال کے ماننے والے کہیں گے نہیں، ہمارا ایمان تو پہلے سے ہے، ایمان اور مضبوط ہو جائے گا. دجال اس بندے کو، مرد مومن کو 2 ٹکڑے میں تقسیم کر دے گا، بیچ میں سے سر سے پاؤں تک 2 ٹکڑے، ایک ٹکڑا اس طرف، دوسرا ٹکڑا اس طرف، بیچ میں دجال چلے گا. کیا اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے طاقت دی ہوگی دجال کو؟ 2 ٹکڑوں کے بیچ میں دجال چلے گا، پھر کہے گا اٹھ جاؤ میرے حکم سے، زندہ ہو جاؤ. صحیح سالم، ٹکڑے جمع ہو کر صحیح سالم تندرست جیسے پہلے تھا ویسے زندہ ہو جائے. تو وہ مرد مومن زندہ ہو کر کہے گا کہ اب تو مجھے اور بھی یقین ہو گیا کہ تو ہی کانا دجال ہے. جس کا علم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. دجال پھر مارنے کی کوشش کرے گا لیکن اب اللہ تعالیٰ قابو نہیں دے گا. بالآخر اس مرد مومن کو اٹھا کر دجال اپنی آگ میں، یہ جو حدیث میں ہے کہ دجال ساتھ میں جنت اور جہنم لے کر چلے گا، اپنی جہنم میں پھینک دے گا، لیکن وہ در حقیقت اللہ کی جنت ہوگی. تو ایسی طاقت اور پاور اللہ تعالیٰ دجال کو دیا ہوگا کہ دنیا میں کوئی مقابلے کی طاقت نہیں. دجال کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسپیشل ایک نبی کو آسمان پر رکھا ہے. اور آپ کو بتا دوں مدینہ طیبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا، اس کا نام تھا صاف ابن سیاد. ابن سیاد جب وہ ہوشیار ہوا، انصار کے مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ بھی وہ کھیلا کرتا تھا، تو لوگوں کا گمان تھا کہ یہ دجال ہے، شک کرتے تھے لوگ. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ابن سیاد کے گھر پر گئے تھے حال معلوم کرنے کے لیے. ابن سیاد نے ایسی باتیں کی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ دجال کی بہت ساری علامات ابن سیاد کے اندر ہے.
مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے جواب دیا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر بولتا ہے ابن سیاد ہمارے نبی سے کیا آپ بھی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ پھر ہمارے نبی نے پوچھا کہ تم کیا دیکھتے ہو، تمہارے پاس کچھ آتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا ایک سچا آتا ہے، ایک جھوٹا آتا ہے۔ شیاطین اور سرکش جنات یہ غیب کی باتیں سیاد کو بتاتے تھے، جھوٹی سچی باتیں ملا کر۔ بہرحال حضرت عمر کو غصہ آیا اور حضرت عمر نے تلوار سوت لی، کہا یا رسول اللہ اجازت دیں، اگر یہ دجال ہے تو میں سر قلم کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر تو ایسی تیاری رہتے تھے۔ تو ہمارے آقا نے کیا کہا، عمر اگر یہ دجال ہے اس کو تم قتل نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ دجال کو قتل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مقرر فرما دیا ہے۔ چنانچہ مسلمان امام مہدی کی قیادت میں شام میں ہوں گے، جامع اموی میں جو جامع مسجد ہے جامع اموی دمشق میں، وہاں پر عصر کی نماز یا فجر کی نماز ہو رہی ہوگی، اور اس سے پہلے 1/3 امام مہدی جو مسلمانوں کا عظیم سپہ سالار ہوگا، ہادی ہوگا، نیک صالح فرما روا ہوگا، قیادت میں 1/3 لشکر تو شکست کھا جائیں گے، شہید ہو جائے گا، افضل ترین شہداء ہوں گے وہ۔ پھر 1/3 لشکر بھاگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کبھی توبہ قبول نہیں کریں گے، اور 1/3 لشکر چھوٹی سی جماعت فجر کی نماز کے وقت کہیں گے آج تھوڑا جلدی اٹھ جاؤ، نماز ادا کر لیں گے، پھر مرنا ہی ہے تو دجال سے مقابلہ کر کے مریں گے، ہم بھی شہداء سے مل جائیں گے۔ پھر وہ صبح نمودار ہوگی، مؤذن تکبیر کہہ رہا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے سہارے آسمان پر نزول ہوں گے، اسی مسجد کے سفید مینارے پر۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو نیچے اتارا جائے گا جو کہ دار الاسباب ہے۔ تو امام مہدی بڑھ رہے ہوں گے آگے مصلی کی طرف، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو وہ پیچھے ہٹیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں تم ہی نماز پڑھاؤ، میرا کام تو دجال کو ختم کرنا ہے۔ بہرحال ایسے حالات میں جب مسلمانوں کی وہ چھوٹی سی جماعت محاصرے کے اندر ہوں گی، قید کے اندر، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ایک بہت بڑی نعمت، فرحت اور شادمانی کا ذریعہ ہوگا، بہت بڑی نعمت ہوگی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کے تعاقب میں نکلیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال بھاگے گا، جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی سانس دجال تک پہنچ رہی ہوگی، وہاں تک آپ کی سانس پہنچے گی جہاں تک آپ کی نگاہ پہنچے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اور آپ کی سانس کی وجہ سے دجال پگھلنے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہوگا جو دجال کی پشت میں ماریں گے اور دجال کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے۔ یہ جو یہودی قبائل ہیں، یہ جو یہودی آج فلسطین پر ظلم کر رہے ہیں، یہ یہودی اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں، ایک نہ ایک دن ان یہودیوں کا خاتمہ ہونا ہے۔ وہ دن دور نہیں جس دن درخت بھی بولے گا، پتھر بھی بولے گا مسلمانوں آؤ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، قتل کرو۔ ایک بھی یہودی زندہ نہیں بچے گا، یا تو کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوگا، اور اگر منکر ہوگا تو وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ختم ہوگا۔ ان کا انجام خاتمہ ہی ہے۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسلام کا بول بالا ہو جائے، پوری دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا، مذہب اسلام، ایک ہی مذہب ہوگا۔
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شادی بھی رچائیں گے، آپ سے اولاد بھی ہوگی، برکت ہی برکت ہوگی، عدل و انصاف کا نظام قائم ہو جائے گا۔ پھر یہ ہوگا اللہ تعالیٰ وہی نازل فرمائیں گے۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں نازل ہوں گے، وہ نبی تو پہلے سے ہی ہے۔ نبوت کا معاملہ یہ ہے کہ ایک بار جب کوئی نبی بن جاتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے نبی ہوتا، نبوت چھینی نہیں جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، نبی ہیں، نبی رہیں گے، لیکن جب آئیں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آئے گے، ہمارے نبی کی سنت پر چلیں گے، ہمارے نبی کی شریعت کو فالو کریں گے۔ ہاں نبی ہوں گے وہ، لیکن اپنی نبوت کی تشہیر نہیں کریں گے، ہمارے نبی کی شریعت پر چلیں گے، ہمارے نبی کی شریعت کی طرف لوگوں کو بلائیں گے۔ اور وہ صحابی بھی ہیں، یاد رکھو عیسیٰ علیہ السلام صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایمان والی زندگی گزاری ہو، اگرچہ ایک لمحے کے لیے، اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ تو آپ کو معلوم ہے نا، معراج کی رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، ملاقات ہوئی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے معراج کا سفر جسمانی ہوا ہے، قرآن کریم نے معراج کے سفر کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے اور امتی ہونے کے ساتھ ساتھ افضل ترین صحابی ہیں۔ بلکہ محدثین تو لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مرتبہ ہے اس امت میں سب سے افضل ترین مرتبہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ وہی نازل فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے، کہیں گے اے عیسیٰ، میرے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو طور پہاڑ کی طرف لے جاؤ۔ ایسے لوگوں کو ہم نکال رہے ہیں جن کے مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی کسی کو۔ اس سے مراد ہے یاجوج ماجوج۔ قرآن کریم کے اندر بھی سورۃ الکہف میں اور دیگر سورت میں اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ یاجوج ماجوج کون ہے، کہاں قید ہے، کس نے قید کیا ہے۔ تو قرآن کریم کے سورہ کہف میں واضح طور پر ہے کہ ایک بادشاہ گزرا ہے، ذوالقرنین بادشاہ۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، کوئی چپا نہیں چھوڑا ہے۔ جن میں سے 2 مسلم بادشاہ ہیں، 2 کافر ہیں۔ کافر بادشاہوں میں ایک نمرود ہے اور ایک بخت نصر ہے، اور مسلمان بادشاہوں میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہے اور ایک ذوالقرنین ہے جن کا نام سکندر ہے۔ لیکن ان 4 بادشاہوں میں بھی سپر پاور حکومت جو ملی ہے وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو۔ تو بہرحال ذوالقرنین کو ساری دنیا پر حکومت تھی۔ تو قرآن کریم میں سورہ کہف کے اندر آپ کے 3 سفر کا تذکرہ کیا ہے، بڑا عظیم الشان سفر۔ ایک تو مغرب کی طرف جہاں سورج ڈوبتا ہے، ایک مشرق کی طرف، اور ایک اتر سائڈ کا سفر ہوا تھا۔ تو اس تیسرا سفر جب ہوا ہے تو ایسے 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے کہ وہاں کے لوگوں نے ذوالقرنین بادشاہ سے یاجوج ماجوج کے ظلم کی شکایت کر دی کہ ان پہاڑوں کے اس طرف ایک قوم رہتی ہے، یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق پوری آبادی کو یاجوج ماجوج بھی ملا دیا جائے، 10 حصے میں سے 9 حصہ یاجوج ماجوج ہے اور 1 حصہ ساری دنیا کے انسان ہے۔ اتنی بڑی تعداد ہے، شادیاں بھی ہوتی ہے، اولاد بھی ہوتی ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق جب ان میں سے کسی کی موت آتی ہے اپنے پیچھے 1000 اولاد چھوڑ کر مرتا ہے۔ تو بہت بڑی تعداد ہے یاجوج ماجوج کی۔ تو ذوالقرنین بادشاہ نے ان لوگوں کی شکایت پر دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جو راستہ تھا جہاں سے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ہوتا تھا، لوہے کے بڑے موٹے موٹے پترے بچھا کر آہنی دیوار بنائی، پھر اس دیوار کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا۔ اب وہ لوگ
اس دیوار کو پھلانگ کر نہیں آ سکتے. اللہ جانے وہاں کچھ حکمت ہوگی, کیا ہے وہاں, کسی نے تو دیکھا نہیں ہے. تو ذوالقرنین بادشاہ نے ایسا بنایا. یہ قرآن کریم کے سورۃ الکہف کے اندر ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو کھودتے ہیں, توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, صبح سے شام تک. پھر اتنی پتلی وہ دیوار رہ جاتی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو اب کل کام کریں گے. پھر جب صبح ہوتی ہے وہ لوگ آتے ہیں تو وہ دیوار پہلے کی طرح موٹی ہو جاتی ہے. جس دن اللہ کی رضا ہوگی, اللہ چاہے گا کہ اب یاجوج ماجوج کو کھول دیں, تو اس دن ان میں سے ایک کی زبان سے یہ لفظ نکلے گا کہ اب انشاءاللہ کل کام کریں گے, انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی, اور جہاں سے کام چھوڑا تھا وہ دیوار وہیں کی وہیں رہ جائے گی. پھر اگلے دن دیوار کو توڑ دیں گے. یہ لوگ, یہ قوم ایسی ہے, بڑی خونخوار, یافس ابن نوح کی اولاد سے ہے, اور بڑی خونخوار قوم ہے. یہ لوگ انسانوں کے ساتھ ساتھ ہر مخلوقات کا شکار کر کے کھا لیتی ہے, یہاں تک کہ سانپ, بچھو اور چھپکلی وغیرہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج دنیا میں ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کے کچھ لوگ ادھر ہی رہ گئے تھے اور ذوالقرنین بادشاہ نے وہ دیوار مکمل کر دی تھی. باقی واللہ تعالی عالم. لیکن یہ ہے کہ جب یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا, دنیا میں آئیں گے اتنی کثرت سے, قرآن کہتا ہے وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. کہیں سے جب چلیں گے, وادی سے نیچے اتریں گے, پہاڑ ایسا لگے وہ لوگ پھسل رہے ہیں. اتنی تعداد ہوگی ان کی, ایسا نہیں لگے گا کہ وہ لوگ چل رہے ہیں, بلکہ وہ لوگ پھسل رہے ہیں. جب بحیرہ تبریہ کے پاس سے وہ لوگ گزریں گے, پہلا گروہ جب گزرے گا سب پانی پی کر ختم کر دے گا, اور اسی لشکر کا جب دوسرا گروہ گزرے گا تو وہ گروہ کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا. ایسی تعداد ہوگی, خون خرابہ ہوگا, لوگوں کو ماریں گے, لوگ مقابلے کی تاب نہیں لا سکیں گے. اور مسلمان کہاں ہوں گے؟ طور پہاڑ کے اوپر اور ان کے علاقے میں. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر ہوں گے, اللہ سے دعائیں کر رہے ہوں گے, بڑی تنگی کا زمانہ ہوگا, لوگ فاقے سے ہوں گے, اور ادھر یہ لوگ یاجوج ماجوج خون خرابہ کر کے پوری دنیا میں ملک شام میں پہنچیں گے. دخان نامی پہاڑ پر کہیں گے ہم نے زمین میں سب کو ختم کر دیا, اب چلو آسمان والے کو ختم کرتے ہیں. تو وہ لوگ تیر اوپر ماریں گے تو ان کا تیر خون آلود نیچے واپس آئے گا, تو وہ لوگ سمجھیں گے ہم نے آسمان والے کو بھی ختم کر دیا. نعوذ باللہ. عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا لگے گی, اور یاجوج ماجوج کی گردن میں ایک بیماری ظاہر ہوں گی, ہر ایک کی گردن میں کیڑے لگ جائیں گے, سب کے سب ایک دم ختم ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجیں گے اونٹ کی گردنوں کے برابر, پھر وہ پرندے لاش کو اٹھا اٹھا کر اللہ جہاں چاہے گا وہاں پھینک دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام پھر نیچے اتریں گے, دیکھیں گے پوری دنیا میں بدبو ہے, عالمگیر بارش ہوگی, اور پوری دنیا دلہن کی طرح سج جائے گی, سنور جائے گی, دھل جائے گی. پھر اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر برکت پیدا کرے گا, اور ایسی برکت ہوگی کہ ایسی برکت کبھی نہیں ہوئی. ایک انار سے ایک خاندان کھا لے گا, زبردست برکت ہوگی. ایک بکری کا دودھ ایک پورے قبیلے کنبے کے لیے کافی ہو جائے گا. بہت زیادہ برکت, کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں 40 سال یا 45 سال زندگی گزار کر مدینہ منورہ پہنچیں گے. مسلمان نماز جنازہ عطا کریں گے, اور پہلو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی گنبد کے نیچے دفن ہوں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا جائے گا. یہ تو انسان کی عادت ہے, جب کوئی سامنے مصلح ہو, نبی ہو, کوئی ہادی ہو, ایمان کی سطح مضبوط ہوتی ہے. پھر وہ ہادی پیغمبر چلے جاتے ہیں, یا کوئی ناصح آدمی چلا جاتا ہے, لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں. ایمان میں کمزوری آئے گی, پھر کمزوری آئے گی, پھر کمزوری. اتنے لوگوں کا ایمان کمزور ہو جائے گا, سر عام زناکاری ہوگی.
ماں بہن بیٹی کی تمیز اٹھ جائے گی. پھر یہاں تک کہ ایک رات ایسی آئے گی قرآن اٹھا لیا جائے گا. یہ آپ نے سنا بھی ہوگا, قرآن سینوں سے بھی اٹھے گا, اور قرآن جو نقش ہے, منقش ہیں, جسے ہم دیکھ کر پڑھتے ہیں, ایک رات ایسی آئے, چونکہ اللہ نے قیامت نازل کرنا ہے تو قرآن رہے گا نہیں. قرآن کے جو حروف لکھے ہوئے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے, سفید کاغذ ہو جائے گا. لوگ, لمبی رات ہوگی, بچے سو سو کر اٹھتا جائیں گے, مسافر پریشان ہو جائیں گے. پھر جب صبح ہوگی تو لوگ کیا دیکھیں گے؟ جو سورج روزانہ مشرق سے نکلتا تھا وہ سورج آج مغرب سے پچھم سے نکل رہا ہے. توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا, اب کسی کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا. وہ سورج اوپر چڑھے گا, پھر زوال تک پہنچے گا, وہاں سے پھر واپس اسی طرف ڈوب جائے گا جہاں سے نکلا تھا. کچھ احادیث کے مطابق حجر اسود کو بھی اٹھا لیا جائے گا. مطلب کچھ بھی دین کی چیزیں باقی نہیں رہے. لوگ قصے کہانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے, شعر و شاعری ہوگی, گانا بجانا ہوگا, اشرار قسم کے لوگ دنیا میں رہ جائیں گے, ان سے برے کبھی کوئی نہیں ہوگا. لوگ عیش میں ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ سور میں پھونک دو. اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے, آواز آئے گی, وہ آواز بڑھتی جائے گی, بڑھتی جائے گی, بڑھتی جائے گی, سب ختم ہو جائیں گے. انسان بھی ختم, آسمان کے تارے ٹوٹ کر گرنے لگیں گے, سورج بے نور ہو جائے گا, دریاؤں میں طغیانی آئے گی, زمین پھٹ جائے گی, آسمان خود گرنے لگے گا, پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑنے لگیں گے, زمین میں زلزلہ آ جائے گا, سب کچھ ختم. پھر ایک لمبی مدت کے بعد اسرافیل علیہ السلام دوسری بار سور پھونکیں گے تو سب کے سب زندہ ہو جائیں گے, میدان حشر کی طرف جمع ہو جائیں گے. پھر لوگوں کا حساب و کتاب ہونا. میرے بھائیوں, بڑے فتنوں کا دور آ رہا ہے سامنے. میں نے حدیث پڑھی تھی کہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جسے زبانی ازبر یاد ہے تو انشاءاللہ دجال کے فتنے سے وہ بچے گا. تو انشاءاللہ ہم بھی عہد کرتے ہیں, آپ بھی عہد کرو کہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات یاد کریں گے انشاءاللہ. پھر جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے ہر جمعہ, اس سے بھی سورہ کہف سے حفاظت ہوگی, اس سے بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دجال کے فتنے سے دعا مانگنی ہے. اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے, اللہم قنا من فتنۃ المسیح الدجال, یہ ہمارے لیے ہے, امت کے سبق کے لیے. چوتھا طریقہ ہے جس سے اللہ نے کچھ مال دیا ہے نا, وہ مکہ اور مدینہ چلا جائے, کیونکہ ہم نے سنا ہے, آپ نے بھی سنا کہ جو مکہ اور مدینہ میں رہے گا دجال اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے, اور یہ 2 شہر انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے.